علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ انور صاحب کورنگی سے سوال کرتے ہیں کہ میرے ساس و سسر کے درمیان جھگڑا ہوا، سسر نے دوران لڑائی ہم سب کے سامنے یہ جملہ کہا، خدا کی قسم میں اس بدتمیز عورت کو طلاق دے دوں گا۔ اب دونوں شرمندہ ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا ان کی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا قسم کی وجہ سے اب طلاق دینا ضروری ہے؟ محترم انور صاحب، آپ کے بقول اگر آپ کے سسر نے صرف یہی جملہ کہا ہے کہ خدا کی قسم میں اس بدتمیز عورت کو طلاق دے دوں گا، اگر یہ جملہ کی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے مزید کوئی جملہ نہیں کہا ہے طلاق کے حوالے سے، نہ کوئی عملی قدم اٹھایا ہے، نہ اس وقت نہ اس کے بعد، تو اگر یہی جملے تک وہ محدود ہیں اب تک، تو یقیناً ان کی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے سسر واقعی ایک دانشمند آدمی مجھے لگتے ہیں کہ جذبات میں آ کر انہوں نے طلاق کا لفظ تو استعمال کیا ہے، لیکن ایسا جملہ استعمال کیا ہے کہ جو کہ مستقبل پر محمول ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں دے دوں گا، تو جب وہ مستقبل میں طلاق دیں گے تو طلاق ہوگی، نہیں دیں گے تو نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے طلاق دی نہیں ہے بلکہ مستقبل میں طلاق دینے کی قسم کھائی ہے، تو اس لیے ان کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ آیا انہوں نے جو قسم کھائی کہ میں طلاق دے دوں گا، تو اب ایسی صورت میں کیا ان کو طلاق دینا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے، کیونکہ طلاق دینا غلط عمل ہے، غلط عمل پہ عمل کرنا گناہ ہے۔ آپ بھلے آپ اپنے قسم کو توڑیں، نہ یہ کہ غلط کام کرنے کا کہ آپ نے قسم کھائی ہے تو اس قسم کو پورا کریں۔ نعوذ باللہ کوئی شخص اگر قسم کھا لے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں شراب پیوں گا، تو نعوذ باللہ اسے نہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کی وجہ سے جا کر وہ شراب پیے، نہیں، بلکہ اپنی قسم کو توڑ دے، شراب نہ پینے کا عہد کرے اور اپنے قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ تو آپ کے سسر نے جو قسم کھائی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو طلاق دینا غلط عمل ہے، لہذا ان کو نہیں چاہیے کہ ضعیفی میں، وہ آپ کے سسر ہیں، یقیناً ناتی پوتا والے ہیں، تو یہ ضعیفی کے عالم میں 60-65 سال کے ہوں گے، ممکن ہے 70 سال کے ہوں، تو اس ضعیفی کے عالم میں اگر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ضعیفی میں اپنے جذبات پہ قابو نہ پاتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے دھوبی کا ڈیش، نہ وہ گھر کے ہوتے ہیں نہ گھاٹ کے ہوتے ہیں، ان کی زندگی عجیب و غریب ہو جاتی ہے، بیٹے بھی جگہ نہیں دیتے اپنے یہاں، نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ماں الگ بھٹک رہی ہوتی ہے اور یہ بڑے صاحب الگ بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو کئی حالات و واقعات سننے کو ملے ہیں، میں جہاں مووی بنا رہا ہوں یہاں بھی آس پاس ایک ایسا ہی واقعہ ہوا، آج دونوں، عورت کی تو کم، مرد کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے، اس کو بیٹا رکھنے کو تیار نہیں ہوتا کہ ضعیفی میں انہوں نے اس کی ماں کو طلاق دے دی ہے۔ تو انہیں نہیں چاہیے کہ قسم کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کسی کے کہنے پہ اٹھ کر طلاق دے دیں کہ میں نے تو قسم کھائی تھی۔ ان کو کہیے کہ وہ طلاق نہ دینے کا عہد کریں کہ میں زندگی میں کبھی طلاق نہیں دوں گا، جب عہد کر لیں گے ان کی جو قسم ہے وہ ٹوٹ جائے گی، تو قسم جب توڑیں گے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں پیش کر دوں، جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 6621 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اپنی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ اتارا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اب اگر میں کوئی قسم کھاؤں گا اس کے سوا کوئی چیز بھلائی کی ہوگی تو میں وہی کام کروں گا جس میں بھلائی ہو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جب قسم کھایا کرتے تھے تو اپنی قسم کو نہیں توڑا کرتے تھے، جس بات کی قسم کھاتے تھے وہ پورا کیا کرتے تھے، لیکن جب قسم کا کفارہ نازل ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، کہا کہ اب اگر میں کوئی قسم کھاؤں اور قسم کے برعکس میں بھلائی ہوگی تو میں اپنی قسم کو توڑ دوں گا، کفارہ ادا کر دوں گا اور وہ کام کروں گا کہ جس میں بھلائی ہوگی۔ یہ نہیں کہ میں نے قسم کھا لی ہے اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں گا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اب زندگی میں اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں، چاہے ان کا انتقال پرملال ہی کیوں نہ ہو جائے، لہذا یہ بالکل غلط ہے۔ تو ایسی چیزوں کی قسم کھانا کہ جس کے کرنے میں بھلائی ہے، ان قسموں کو توڑ دینا چاہیے، توڑ کر وہ بھلائی کا کام کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6622 میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے عبد الرحمن، جب تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھو تو
اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کر لو جو بھلائی کا ہو. تو پیارے نبی نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے دو، یعنی قسم توڑنا پڑے تو توڑ لو، لیکن وہ کام کرو کہ جس میں بھلائی ہو. قسم کی وجہ سے کوئی برا کام نہ کرو، یا قسم کی وجہ سے کوئی اچھا کام کرنے سے اپنے آپ کو مت روکو کہ ہم نے تو قسم کھا لی ہے نماز نہ پڑھنے کی، نعوذ باللہ تو کیسے نماز پڑھوں، ہم نے تو قسم کھا لی اپنے ماں باپ کے یہاں نہ جانے کی تو میں کیسے جاؤں. توڑ دو ایسی قسم کو اور کفارہ ادا کر دو. اور کفارہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کفارہ آپ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا. جب قسم توڑ دیں، ٹوٹ جائے قسم، تو 10 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. وہ کھانا جو آپ عام طریقے سے کھلا سکتے ہیں، اگر آپ کی جو بساط ہے، آپ غریب ہیں، پریشان غالب ہیں، اور آپ کی بساط ہے کہ آپ کسی غریب کو 2 روٹی اور 1 سالن کھلا سکتے ہیں، تو 2 روٹی 1 سالن کی جو قیمت ہے اس کو 2 وقت کا حساب کر لیں اور 10 سے ملٹیپلائی کریں اور کر کے آپ 10 غریبوں میں تقسیم کر دیں. کیونکہ 10 غریبوں کو ڈھونڈ کے لانا، ان کو 2 وقت کھانا کھلانا ذرا مشکل امر ہوتا ہے، تو آپ کھانے کا حساب کر کے جو قیمت ہو رہی ہے 10 مسکینوں میں آپ تقسیم کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو جوڑے پہنانا تو اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ 10 مسکینوں کو جوڑے پہنائیں، کیونکہ جوڑے میں آپ کو شلوار اور قمیص پہنانی ہے تو سلائی میں 1000 روپے لگ جاتے ہیں، 1200 روپے لگ جاتے ہیں، تو کپڑا تو الگ ہے. تو اس کا مقصد یہ کہ ایک جوڑے کپڑے کے لیے آپ کو کم سے کم 3000 روپے چاہیے ہوگا، تو اس طرح تو آپ 30,000 بن جائے گا. تو بہتر یہی ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، اچھی بات ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے، آپ کی صلاحیت نہیں ہے، بساط نہیں ہے، نہ آپ کپڑا پہنا سکتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ مسلسل 3 روزے رکھ لیں. جب 3 روزے رکھیں گے تسلسل کے ساتھ 3 روزے رکھیں گے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.